الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مکرم قابل قدر واجب الاحترام علماء اکرام مہمانان اعظام، اس میں کافی بڑی بڑی شخصیتیں جو میرے استاذ کی عمر کے بھی ہیں، استاذ بھی حقیقت میں بھی ہو سکتے ہیں، جن سے ہم نے غائبانہ استفادہ کیا ہو، جن کی دعائیں ہمارے حق میں ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کے سامنے آج اس کو اپنا پڑھا ہوا سبق تصدیق کی خاطر، تائید کی خاطر، ہم سب کی ہدایت کی خاطر آپ حضرات کے سامنے سنانا ہے۔ اور ان تمام حفاظ اکرام جو آج کی اس مجلس میں 5 طلبہ اکرام نے حفظ قرآن مکمل کیا، اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے متعلق اور علماء اکرام کی قربانیوں اور ان کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں 1 گھنٹے کے آس پاس آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس میں پہلی بات اس آیت کے ذیل میں ہم کو یہ سمجھنا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کے رائٹر اور مصنف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں، دنیا کے کسی انسان نے اپنی طرف سے قرآن لکھ کر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے کیا نقطہ سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ نقطہ یہ سمجھ میں آیا قرآن مجید جب اللہ کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اللہ جیسے پاک اور بے عیب ہے، اس کا کلام بھی پاک اور بے عیب ہوگا۔ اللہ جیسے حکیم حکمتوں والے ہیں، اس کے کلام میں اگر کچھ بھی احکامات ہوں، معروفات ہوں، منکرات ہوں، اچھی باتوں کا حکم ہو، بری باتوں سے روکا گیا ہو، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جب قرآن اللہ کا کلام، اللہ بے عیب، قرآن بے عیب، اللہ ہر عیب اور غلطی سے پاک، قرآن مجید بھی ہر عیب اور غلطی سے پاک، تو پھر اگر کسی انسان کو خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، قرآن مجید میں کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی کمی زیادتی نظر آتی ہے، اس کے عقل کا فطور ہے،
وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، اسے عقل اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے، ورنہ اللہ کے کلام میں کوئی عیب اور غلطی نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہونا چاہیے، پردے کی آیتیں نکال دی جائیں، جن کو یہ سمجھ میں آیا قرآن میں میراث کے احکام کے بارے میں مرد اور عورت کے سلسلے میں کمی زیادتی ہے، لڑکیوں کو کم لڑکوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے، یہ ناانصافی ہے، یا کسی کو سمجھ میں آیا قرآن مجید سے 24-25 آیتیں جو جہاد سے متعلق ہیں نکال دینی چاہیے، یا کسی کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں طلاق کے احکام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بات بیان نہیں کی ہے، اس لیے قرآن سے احکامات معاشرت میں کوئی استدلال نہیں کیا جائے گا، یا قرآن مجید میں کسی اور آیت سے متعلق کسی کو غلط فہمی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو بے حیا اور بے شرم ہیں ان کو قرآن مجید کی پردے کی آیتیں عیب اور کمی نظر آئے گی، جو شرابی ہیں ان کو قرآن مجید کی شراب کی آیتوں میں کمی نظر آئے گی، جو سود خور ہیں ان کو قرآن مجید کی سود کی آیات میں کمی نظر آئے گی، جو قرآن مجید کے اندر دہشت گردی کا نقطہ اٹھاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ دراصل امن کے دشمن ہیں، جنہیں قرآن مجید کی آیات امن سے متعلق، آیات جنگ سے متعلق غلط فہمیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سود خور کو سود حلال لگے گا، بے حیا کو پردہ عیب لگے گا، شرابی کو شراب مزے کی چیز لگے گی، امن کے دشمنوں کو آیات جنگ کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تعزیرات اور حدود کی آیتیں جس میں شراب پر یہ حد لگائی جائے، زنا پر یہ حد لگائی جائے، جھوٹے الزامات اور تہمت پر یہ حد لگائی جائے، حدود اور تعزیرات میں کمی نظر آئے گی، وہ اصل میں امن کے دشمن، انسانوں کی جان کے دشمن، وہ شراب اور بے حیائی کو عام کرنے والے، انہیں قرآن کی ان آیتوں میں عیب نظر آئے گا۔ مطلب یہ ہوا قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو ہر عیب سے پاک ہے، اس نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ احکامات حکمتوں پر مشتمل ہیں، جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی دو واضح چھوٹی مثال، امریکہ ایک طرف، سعودیہ عربیہ دوسری طرف، آپ پڑھے لکھے ہوں تو دونوں کے 2025 کے کرائم رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سعودیہ عربیہ میں زنا زیادہ ہوا، مرڈر زیادہ ہوا، چوری زیادہ ہوئی، قتل زیادہ ہوا، یا امریکہ میں زیادہ ہوا، زنا بالجبر ہو، ریپ ہو، لڑکیوں کی عزت لوٹنا ہو، نشے کی وجہ سے قتل کر دینا ہو، چوری کر لینا ہو، لوٹ کر لینا ہو، یہ سارے کرائم سعودیہ عربیہ میں زیادہ ہوئے یا امریکہ میں زیادہ ہوئے، اگرچہ کہ ہمارے لیے دونوں ملک آئیڈیل نہیں ہے، اسلامک ملک کوئی نہیں ہے، مسلم کنٹری ہے، پھر بھی کسی درجے میں اسلامی احکامات کی رعایت جس قدر بھی ہے، دونوں کا کرائم رپورٹ بتاتا ہے، جہاں قرآن کی کسی درجے میں بھی تعلیمات کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر امن رہتا ہے، وہاں شانتی رہتی ہے، کرائم کم ہوتے ہیں، جہاں پر قرآن کی تعلیمات اور ہدایات کو چھوڑ دیا جائے وہاں پر کرائم زیادہ ہوتے ہیں، دشمن زیادہ انسانیت کا دشمن بنتا ہے۔ یہ اس آیت سے پہلی بات سمجھ میں آئی، قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اللہ یہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کی یہ ذمہ داری صرف قرآن مجید کے متعلق فرمایا، آسمان کی دوسری کتابیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کو بھی اللہ نے نازل فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تو اس وجہ سے آج وہ کتابیں اپنی اصلی شکل پر محفوظ نہیں ہیں، انسانوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔
آیات میں بھی تبدیلی کی، معانی اور مفاہیم میں بھی تبدیلی کی، احکامات میں بھی تبدیلی کی، غریبوں کو الگ حکم، مالداروں کو الگ حکم، لیڈروں کو الگ حکم، لٹیروں کو الگ حکم، ہر ایک کے حساب سے رشوت لے لے کر بدلتے گئے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے گئے۔ اس واسطے دوسری آسمانی کتابیں نہ زبان کے لحاظ سے محفوظ ہیں، جس زبان میں اللہ نے وہ کتابیں نازل کی آج وہ زبان میں نہیں ہے، سب انگریزی میں ہو چکی ہیں۔ اللہ نے کوئی آسمانی کتاب انگریزی زبان میں نازل نہیں کی ہے۔ پتہ چلا الفاظ بھی بدل گئے، معانی بھی بدل گئے، احکامات بھی بدل گئے۔ اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تو دنیا والوں نے اسے بدل دیا، اس کے ماننے والوں نے ہی اسے بدل دیا۔ قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی۔ 1400 سال سے آج تک بھی نہ الفاظ قرآن میں تبدیلی آئی، نہ معانی اور مفاہیم میں تبدیلی آئی، نہ احکامات میں تبدیلی آئی۔ چنانچہ الفاظ قرآن کی بھی حفاظت رہی، زیر زبر نہیں بدلا۔ الفاظ قرآن کی حفاظت قرآن کے حافظ کرتے ہیں، معانی قرآن کی حفاظت علماء اکرام کرتے ہیں، مفاہیم قرآن کی حفاظت مفسرین کرتے ہیں، اور قرآن کی احکامات کی حفاظت فقہاء اکرام کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے، لفظ لفظ کی حفاظت کرنے کی خاطر قراء اکرام پیدا کر دیے۔ کون سی آیت کو کتنی نہج سے پڑھا جا سکتا ہے، 17 کے قاری پیدا کر دیے، تجوید کے ماہرین پیدا کر دیے۔ معانی کی حفاظت کی خاطر اللہ نے علماء اکرام کو پیدا کر دیا، اور تفسیر کی حفاظت کی خاطر مفسرین کی ایک بڑی تعداد اللہ نے پیدا کر دی، جنہوں نے قرآن کی بلاغت پر تفسیر لکھی، قرآن کے گرامر پر تفسیر لکھی، قرآن کے احکامات پر تفسیر لکھی، قرآن کے تصوف پر تفسیر لکھی، قرآن کے مسائل پر تفسیر لکھی، قرآن کے حکمتوں پر کہ اس آیت سے کون سی حکمت نکلتی ہے اس پر تفسیر لکھی، قرآن کے قصص اور واقعات سے جو اسباق لیے جا سکتے ہیں اس پر تفسیر لکھی، اور قرآن سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس پر بھی قرآن کی تفسیر مرتب کی گئی۔ تو قرآن کے ایک ایک جز کی حفاظت ہوئی، نہ زیر بدلا نہ زبر بدلا۔ 1400 سال سے آج تک اس قرآن کی جیسی حفاظت ہونی تھی ویسے ہوتی آئی۔ چنانچہ اس کی واضح اور چھوٹی سی مثال، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کی زبان اڑیا زبان ہے، تمل والوں کی زبان تمل ہے، کرناٹک والوں کی زبان کنڑا ہے، اور سری لنکا والوں کی زبان الگ ہے، امریکہ والوں کی زبان الگ ہے، آندھرا والوں کی زبان تیلگو ہے، ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے۔ لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر آپ فجر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھیں گے، نماز میں آپ کو قرآن عربی میں ہی پڑھا سنایا جائے گا۔ اڑیا زبان والے، ہم عربی زبان کے نہیں ہیں، قرآن کو اڑیا زبان میں پڑھیں گے۔ ہم تیلگو زبان والے ہیں، قرآن کو تیلگو میں پڑھیں گے۔ انگریزی زبان والے انگریزی میں قرآن پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے معنی کو الگ کر دیا، الفاظ کو الگ کر دیا، صرف معنی پر مشتمل قرآن مرتب کیا تو بھی اسے قرآن نہیں کہا جائے گا۔ الفاظ قرآن جیسے ہیں عربی میں ہیں ویسے ہی رہیں گے، اسے دوسری زبان میں نقل کیا اسے کاپی کہا جائے گا، اسے اصلی قرآن نہیں کہا جائے گا۔ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1400 سال کے عرصے میں آپ امام کے پیچھے 40 سال سے نماز پڑھتے آئے ہیں، امام صاحب کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، اس سورے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس سورے کا مطلب کیا ہے، آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن پھر بھی 40 سال کی نمازیں درست ہو گئی۔ اگر کسی نے یہ مطالبہ کیا ہوتا کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے عربی زبان چھوڑ کر اڑیا زبان میں آپ قرآن پڑھو، نماز کے اندر قرات کرو، تو چاہے تمہیں قرآن سمجھ میں آ جاتا ہوگا لیکن نماز درست نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ نماز میں عربی ہی پڑھا جائے گا، سمجھنے کے لیے نماز سے باہر ٹائم نکالو، وہاں سمجھو۔ قرآن سمجھنے کی جگہ نماز نہیں ہے، یہ حفاظت کی جگہ ہے، جیسے اترا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی
اور حفاظت کے لیے اللہ نے دو طریقے اپنائے. ایک طریقہ ہے سینوں کے ذریعے سے حفاظت، دوسرا طریقہ ہے صحیفوں کے ذریعے سے حفاظت. سینے میں محفوظ، صحیفے میں محفوظ، لکھ کر پرنٹ کر کے کمپوز کر کے قرآن کی بھی حفاظت ہوئی. چاہے کبھی لکڑیوں پر لکھا گیا، پتوں پر لکھا گیا، چمڑوں پر لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا، کسی اور چیز پر، ہڈیوں پر لکھا گیا، لیکن لکھ کر بھی حفاظت ہوئی، یاد کر کے بھی حفاظت ہوئی. دونوں حفاظت کے طریقے ہیں. اب یہاں سے سمجھو، قرآن لکھا ہوا ہے تو کاغذ کی شکل میں ہارڈ کاپی جو قرآن ہم مسجدوں میں رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، وہ لکھا ہوا قرآن ہے. اور یہ حفاظ کے سینوں میں جو قرآن ہے، یاد کیا ہوا قرآن ہے. اس قرآن کے بھی آداب ہیں. اس کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، اس کے بھی آداب ہیں. اس کے آداب یہ ہیں: بغیر وضو کے نہ چھوؤ، اس کی طرف پیر نہ پھیلاؤ، اسے نیچے مت رکھو، اس پر دھول جمع ہونے مت دو، اسے پڑے بغیر طاقوں کی زینت نہ بناؤ، اسے قسم کھانے کے لیے، منت ماننے کے لیے، فال نکالنے کے لیے استعمال نہ کرو، قرآن کی طرف پیٹ نہ کرو، اسے پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرو. ویسے جیسے اس کے احکام ہیں، وہ قرآن جب ان حفاظ کے سینے میں آتا ہے، ان حفاظ کے بھی آداب ہیں. حافظ قرآن کی عزت کی جائے، ان کی توہین تحقیر نہ کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے. قرآن جو کاپی کی شکل میں ہے، اسے بغیر وضو کے نہیں چھونا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ صاحب کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھونا. اس کے احکام الگ ہیں، آداب الگ ہیں. ان کی توہین نہ کرو، ان کی تحقیر نہ کرو، ان کی قدر کرو. اس کے بھی آداب، اس کے بھی آداب. اور آگے چلو، اللہ نے فرمایا جب ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، حفاظت کے لیے اللہ نے سینے سے بھی حفاظت کیا، صحیفے سے بھی حفاظت کیا، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ آگے بڑھ کر یہ ہوگا کہ جو قرآن کاغذ میں محفوظ، اس قرآن کی بھی حفاظت ہوگی. جو سینے میں محفوظ، وہ قرآن بھی حفاظت میں رکھنے کی حافظ کی ذمہ داری ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، حافظ قرآن کو حکم ہے کہ پڑھتے رہا کرو، چھوڑنا نہیں ہے. ایک دن چھوڑو گے قرآن تمہیں ایک ہفتہ چھوڑ دے گا، ایک ہفتہ چھوڑو گے قرآن تمہیں ایک مہینہ چھوڑ دے گا، ایک مہینہ چھوڑو گے قرآن تمہیں ایک سال کے لیے چھوڑ دے گا، ایک سال تراویح چھوڑ دو گے تو قرآن تمہیں زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے گا. اللہ جیسے بے نیاز، اس کا کلام بھی بے نیاز. وہاں بے نیازی نہیں دکھائی جا سکتی، وہاں نیاز مندی دکھانا پڑے گا، پڑھنے کا اہتمام رہے گا. ہمارے جنوب کے دکن کے رہنے والے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب. وہ لطیفے کے طور پہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان الوداع ہوتا ہے، کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو پھر خدا حافظ کہتا ہے. چھوڑ کر جاتا ہے تو خدا حافظ کہتا ہے. اس کو سامنے رکھ کر وہ سمجھاتے تھے، اگر حافظ قرآن ایک سال قرآن نہیں سنایا تراویح میں تو آدھا حافظ، ایک سال نہیں سنایا تراویح میں تو آدھا حافظ، اور اگر اس کے بعد دوسرے سال بھی نہیں سنایا تو خدا حافظ، دوسرے سال بھی نہیں سنایا تو خدا حافظ. وہ قرآن اب اسے چھوڑ کر چلا جائے گا. اس قرآن کے بھی آداب بتائے گئے. قرآن یاد کر کے بھول جانے پر رسول اللہ نے وعید سنائی ہے. یاد کرنے کی جیسی فضیلت ہے، یاد رکھنے کی ویسے ہی زیادہ تاکید ہے. قرآن اتنا یاد کرنا جس سے نماز درست ہو جائے، ہر مسلمان پر فرض ہے. سورہ فاتحہ یاد کرنا فرض ہے، اس کے بغیر انفرادی نمازوں میں نماز درست نہیں ہوگی. امام کے پیچھے ہوں تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی. امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد اپنی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بے ادبی ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. اپنی نمازوں میں جب انفرادی پڑھتے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر پھر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اس سے معلوم ہوا ہر بالغ مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد کرنا واجب ہے، اس لیے کہ
نماز میں وہ واجب ہے، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ہر بالغ آدمی کو سورہ فاتحہ کے بعد اتنی آیتیں یاد کرنا، اتنی سورتیں یاد کرنا جس سے نماز میں ضم سورہ کے طور پہ استعمال کرے، وہ بھی فرض ہوگا، چونکہ نماز میں قرات فرض ہے۔ اس کے علاوہ مکمل قرآن کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جو بھی جتنا بھی یاد کر لے، جو بھی جتنا بھی یاد کر لے، اس یاد کیے ہوئے کو یاد رکھنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ پاؤ پارا یاد کیا، اب اسے بھولنا نہیں ہے۔ سورہ یاسین یاد کیا، اب اسے بھولنا نہیں ہے۔ سورہ کہف یاد کیا، اب اسے بھولنا نہیں ہے۔ سورہ واقعہ یاد کیا، اب اسے بھولنا نہیں ہے۔ بھولے گا تو گنہگار کہلائے گا۔ یاد رکھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلو، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، صحیفے سے حفاظت، سینے سے حفاظت، اور صحیفے کے بھی آداب، سینے کے بھی آداب، اور اس کے بعد اللہ کا انعام ہے جو قرآن کاغذ کی شکل میں ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ جو قرآن سینے میں ہے، ان حافظوں کی بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ جو کاغذ میں لکھا اس کی بھی حفاظت اللہ کریں گے، جو سینے میں ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ قرآن اگر کاغذ کی شکل میں ہو، مسلمان خود اسے آنکھوں سے لگاتا ہے، غلاف میں چڑھاتا ہے، طاق پر اوپر رکھتا ہے، بے ادبی نہیں کرتا۔ ایک ہی کمپنی سے پرنٹ ہوئے کاغذ، ایک قرآن چھپا، ایک انگلش پیپر بنا، یا اس میں کوئی اڑیا زبان کا اخبار اور نیوز چھپا، اس کی وہ عزت نہیں ہے جو قرآن کے کاغذ کی عزت ہوتی ہے۔ پتا چلا یہ کاغذ قرآن کی آیات کے لیے ہو گیا، اب اس کی حفاظت کی جائے گی، پھینکا نہیں جائے گا، اسے اٹھا کر رکھا جائے گا، بے ادبی نہیں کی جائے گی۔ ایسے یہ سینے میں آ گیا، ان حافظوں کی بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ چنانچہ حافظ بننے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حافظ بنے گا بچہ تو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کتنی سیلری رہے گی، کتنی تنخواہ رہے گی۔ اس واسطے حافظوں کو انگریزی بھی سکھانا چاہیے، عصری زبان بھی سکھانا چاہیے، انہیں اڑیا زبان بھی سکھانا چاہیے، انگلش، میتھس اور جنرل نالج بھی دینا چاہیے۔ یہ سب محبت میں آپ حضرات مشورے دیتے ہیں، بالکل آپ کی محبت ہمیں تسلیم ہے۔ جب یہ حافظ قرآن کا حق ادا کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کی اشاعت کرتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ ان حفاظ کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، ان کے نام پر جلسے، ان کے نام پر دسترخوان، ان کے دم میں وہ دم ہوتا ہے کہ پڑھ کے پھونک دیں تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ ان کے مسافے کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب اللہ انہیں کھلانا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم میں سے بعض لوگوں کے پیٹ اگرچہ کے بھرے ہوئے ہوں، پھر بھی انہیں اتنی پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، بولتے ہیں کہ سب کچھ علماء ہی کھا رہے ہیں۔ پہلے بول رہا تھا کہ حافظ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور جب کھانا شروع کیا، اللہ نے اسے کھلانا شروع کیا، تو اب بول رہا ہے سب علماء ہی کھا رہے ہیں، ہم کو کیا مل رہا ہے۔ پہلے بھی کم عقلی تھی، اب بھی کم عقلی ہے۔ کھلائے گا کہاں سے سوچنا بھی بے وقوفی ہے، اب جو کھلا رہا ہے اللہ یہ سوچنا بھی بے وقوفی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، یہ قرآن جس حافظ کے سینے میں ہوگا اس حافظ کی بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے، اگر وہ کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کے سینے کو جہنم کی آگ نہیں چھونے دیں گے۔ اس قرآن کی برکت سے اسے عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو قرآن کی جو حفاظت کرے گا اللہ اسے بھی نوازیں گے۔ قرآن اگر ہم خرید کر مسجدوں میں رکھتے ہیں وہ بھی ثواب کا کام ہے، ان حافظوں پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھو، بالفرض مان لو، امپاسبل جو ہونے والا نہیں ہے وہ پاسبل مان لو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے باحیات ہوں، تو کیا ہم اتنے بے حس ہیں کہ رسول اللہ کے دیدار کی تمنا نہیں کریں گے، مسافے کی خواہش نہیں رکھیں گے،
رسول اللہ کی خدمت کی تمنا نہیں کریں گے، رسول اللہ کی خدمت میں ہدایہ تحفہ دے کر رسول اللہ کی توجہ اور دعائیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بالکل ہر مسلمان کرے گا۔ اب اس کے بعد سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باحیات حیات ظاہری کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو نبی کے بعد نبی کی پراپرٹی کا مالک، نبی کی پراپرٹی کا جانشین، نبی کی پراپرٹی کا محافظ وہ علماء ہوتے ہیں، دین کے عالم ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا نبی ہونے پر جو خرچ کرنے کا جذبہ ہم میں ہونا چاہیے اور ہے، نبی کے بعد اگر خرچ کرنے کا جذبہ، خرچ کرنے کا محل اور مصرف اور سب سے زیادہ ثواب کی جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ علماء اور حفاظ اکرام ہیں، چونکہ وہ نبی کے وارث ہیں۔ ان پر خرچ کرنا نبی کے بعد کسی پر خرچ کرنے کا وہ مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ فقہا اکرام نے فتاوی شامی میں لکھا ہے، زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں 2 جگہوں پر 8 مصارف اس کے قرآن نے ذکر کیے، قرآن نے بتایا زکوٰۃ 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے 2 جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ ڈبل ثواب دیتے ہیں، دگنا ثواب دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے مستحق رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، اللہ رشتہ داری کا ثواب دیں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت ہے، اس عبادت کا بھی ثواب دیں گے۔ دوسری جگہ فقہا نے لکھا ہے علماء پر، حفاظ پر، خدام دین پر جو ہم پیسہ خرچ کریں گے، اگر خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے زکوٰۃ سے ان کی خدمت کریں گے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے کا ثواب، چونکہ وہ عبادت ہے، عبادت پر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، علماء حفاظ کی خدمت کرنا، دراصل وہ دین کی خدمت کرنا ہے، علم کی خدمت کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے۔ تو دین کی حفاظت، دین کا تعاون، علم کی حفاظت یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیں گے۔ اس وجہ سے علماء کی خدمت کو فقہا اکرام نے ڈبل ثواب شمار کیا ہے، اور اس کا استدلال نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا نوالا، تمہاری محنت اور کمائی میں اگر کسی کا حصہ بنتا ہے تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں اگر عالم، حافظ یہ نیک لوگ نہیں ہو سکتے تو پھر دنیا کا کوئی انسان نیک نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ نیکی عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، عمل کی بنیاد علم پر ہوتی ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی عمل کر سکتا ہے، جتنا علم ہوگا اتنے ہی علم کی حفاظت کر سکتا ہے، جتنا علم ہوگا اتنے ہی علم کی اشاعت کر سکتا ہے۔ آپ کو جتنی قرآن کی سورتیں آتی ہیں اتنی ہی پڑھ سکتے ہو، جو نہیں آتی وہ نہیں پڑھ سکتے، جو نہیں آتی وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، جو نہیں آتی اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جو قرآن کی صورتیں نہیں آتی اس کو آگے پہنچا بھی نہیں سکتے۔ معلوم کیا ہوا؟ ان کے پاس پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کے پاس پورا علم ہے، پورے علم پر عمل کر سکتے ہیں، ان کے پاس پورا علم ہے، پورے علم کی حفاظت اور اشاعت کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا جس کے پاس جتنا ہے وہ اس کی اتنی قدر، اتنی حفاظت، اتنی اشاعت کر سکتا ہے۔ تو ہمارے مقابلے میں حفاظ اور علماء یہ دین کے زیادہ محافظ ہوئے، دین کے زیادہ مبلغ ہوئے، دین کے زیادہ محافظ ہوئے، تو یہ زیادہ ہم سے بزرگ کہلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں علماء اور حفاظ اللہ والے نہیں ہوئے تو پھر دنیا کا دوسرا آدمی اللہ والا نہیں کہلا سکتا۔ ولایت